مکے کی ایک سرد اور خاموش رات تھی۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے، لیکن زمین پر ایک ایسی ہستی موجود تھی جن کا دل مبارک بہت بوجھل تھا۔ وہ ہستی جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، یعنی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ کئی دن گزر چکے تھے اور غار حرا میں نور لے کر آنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کی طرف سے کوئی وحی، کوئی پیغام نہیں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکے کی گلیوں سے گزرتے تو کافر آپ کا مذاق اڑاتے، آوازیں کستے اور کہتے، دیکھو محمد کے رب نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا، ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا۔ ان باتوں سے کافروں کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نازک دل تڑپ اٹھتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شدید پریشان اور اداس ہوتے تھے کہ یا اللہ، کیا واقعی مجھ سے کوئی خطا ہو گئی یا میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی غم میں ڈوبے ہوئے اپنے بستر پر تشریف فرما تھے کہ اچانک مکے کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز گونجی۔ اللہ اکبر! جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ کلام الہی کا وہ تحفہ لائے تھے جو رہتی دنیا تک ہر اداس دل کا علاج بننے والا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداسی کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے کائنات کا 2 سب سے خوبصورت مناظر کا قسم کھائی۔ اللہ نے فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت صبح کے چمکتی روشنی کی، اور قسم ہے رات کے جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ جیسے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہا ہو، اے میرے حبیب، جیسے رات کا اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا، اس کے بعد صبح کا اجالا آنا طے ہے، بالکل اسی طرح آپ کے دل پہ یہ جو اداسی کی رات چھائی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، اس کے بعد خوشیوں کا سویرا آنے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارا بوجھ ایک جھٹکے میں اتار دیا۔ اللہ نے فرمایا، وَمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے میرے محبوب، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ سبحان اللہ! ذرا تصور کیجئے، جب یہ آیت نازل ہوئی ہوگی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر کیسی مسکراہٹ آئی ہوگی، ان کا دل کتنا ہلکا ہوا ہوگا۔ ان کا رب ان سے ناراض نہیں تھا، وہ تو بس ان کے صبر کا امتحان لے رہا تھا، ان کی محبت کو آزما رہا تھا۔ اللہ نے بات یہیں ختم نہیں کی، بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ سنایا جو کائنات کا سب سے بڑا وعدہ ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً آپ کا آنے والا ہر پل گزرے ہوئے پل سے بہتر ہوگا، اور جلدی آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی خوش ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، جب کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے ایک موڑ پر اداس ہو سکتے ہیں تو ہم تو صرف ایک عام انسان ہیں۔ اگر آج آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا ہے، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہے اور دنیا والے آپ کو طعنے دے رہے ہیں، تو رات کے سناٹے میں اٹھ کر مصلے پر بیٹھیے اور اپنے دل کو سورہ الضحیٰ کی یہ آیت سنیے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تمہارے رب نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا اور تم سے ناراض نہیں ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے
اور وہ تمہیں بہت جلد اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ آئیے کمنٹس باکس میں ایک بار اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جن کی اداسی نے قیامت تک کے آنے والے اداس انسانوں کو جینے کا حوصلہ دے دیا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔